السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقان المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سلام. ارباب ایمان اولاً گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم حاجی سید منصف علی رضوی کربلائی ابن مرحوم سید نذیر احمد رضوی کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ بسم اللہ كذلك. ارباب ایمان ارباب اعزاء سید الشہداء
آپ بہتر جانتے ہیں مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، اور الحمدللہ ایک مومن جو ہم سے جدا ہوئے ہیں آپ الحمدللہ سنتے رہے۔ الحمدللہ شعراء نے منصف بھائی کی خدمت میں انصاف کر کے اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کیا، اور الحمدللہ منصف بھائی کی بہت تعریفیں ہوئی، لیکن اسی طرف توجہ کرنا ہے کہ منصف بھائی اگر ان تعریفوں کے قابل ہو گئے تو یہ کس منصف کے خادم تھے؟ عزیزان گرامی، لہذا الحمدللہ انہوں نے منصف علی کربلائی کی الحمدللہ حق تعریف ادا کی، لیکن ہم ان کا ذکر کریں گے اور ان کا آپ کے سامنے بیان پیش کریں گے الحمدللہ، جن کے انصاف کو صرف ہم نہیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمان بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب آویں گے، اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزان گرامی، کیوں نہ ہو ایسا الحمدللہ، مگر آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جو اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں تو اللہ آواز دیتا ہے کہ ہم ان کو لانے کے لیے ملائکہ بھیجتے ہیں، ایک نہیں، صرف ملک الموت نہیں، کتنے فرشتے کتنے ملائکہ آئے جناب سید منصف علی کو لینے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ہمارا مہمان ہوتا ہے ہم اس کو بلاتے ہیں، مگر ہم ملائکہ بھیجتے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا پروردگار کیوں آواز دی؟ جب تمہارا مہمان آتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم استقبال کے لیے جاتے ہیں، چاہے ریلوے اسٹیشن جائیں، چاہے بس اسٹینڈ جائیں، چاہے ایئرپورٹ جائیں، جیسا مہمان ہو۔ کہا تم کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو سلام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سلام علیکم۔ بس اللہ نے آواز دی میرے ملائکہ اسی لیے جاتے ہیں میرے مہمان کی خدمت میں، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تاکہ دنیا پہچانے یہ جانے والا میری خدمت میں آنے والا مردہ نہیں، اس لیے مردے کو سلام نہیں کیا جاتا، زندہ کو سلام کیا جاتا۔ لہذا کیسے کہا جائے وہ مردہ ہے جو بارگاہ امامت میں پہنچ گیا، جو بارگاہ الہی میں پہنچ گیا، اللہ آواز دے رہا ہے ملائکہ اس کو سلام کرتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کوئی مردے کو سلام کرتا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ نے آواز دی سنو، جب تمہارا مہمان آتا ہے تم کہاں رکھتے ہو؟ اور ہم نے اس منصف کو کہاں رکھا، اس مہمان کو کہاں رکھا؟ بظاہر ہماری نظر میں مٹی میں رکھا گیا، قبر میں رکھا گیا، قبرستان میں رکھا گیا۔ اللہ نے آواز دی سنو، جب تمہارا مہمان آتا ہے کیا تم مٹی میں رکھتے ہو؟ کیا تم کیچڑ میں رکھتے ہو؟ کیا تم اپنا کمرہ نہیں سجاتے؟ کیا تم مکان نہیں سجاتے؟ اگر تم بندہ ہو کر اپنے مہمان کے لیے بہترین مکان کو تلاش کرتے ہو تاکہ مہمان اس میں رہے، تو کیا میں اپنے مہمان کو قبرستان میں رکھوں؟ کیا میں اپنے مہمان کو کیچڑ اور مٹی میں رکھوں؟ نہیں، یہ ملائکہ جاتے ہیں لانے کے لیے تو کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک سلامات بھیجیں بر محمد وآل محمد، بلند آواز۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، تو اللہ آواز دے رہا ہے کہ اس مہمان کو میں جنت میں رکھتا ہوں۔ ارے کس جنت میں بھائی؟ ارے کس جنت میں؟ جس کے لیے عبادتیں کی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان نماز پڑھتا ہے جنت کے لیے، روزہ رکھتا ہے جنت کے لیے، حج کرتا ہے جنت کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے جنت کے لیے، ہر عبادت جنت کے لیے۔ اور جنت اتنی سستی ہے، متوجہ رہی ہے؟ مگر یہاں مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے، خاص طور پر آپ کے لیے۔
اور اب ہمارے معاشرے کا معیار اتنا گر گیا ہے، ہم عزاداری بھی کرتے ہیں جنت کے لیے۔ ایسے نہیں مجلس کرو جنت ملے گی، فرش بساؤ جنت ملے گی، نوحہ کرو جنت ملے گی۔ ارے کون سی جنت؟ جو جنت اتنی سستی ہے، کتنی سستی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی جوان راستے جا رہا ہے اور اس نے کوئی چیز سڑک پر دیکھی، روڈ پر دیکھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا یا کانٹا دیکھا، اس کو ہٹایا، کسی کو زحمت نہ ہو جائے، جیسے ہی ہٹایا اللہ نے، اللہ کہتا ہے تم نے جنت خرید لی۔ ارے جو اتنی سستی ہو کہ ایک پتھر کے ٹکڑے کے بدلے مل جائے، کیا فرش عزا اس جنت کے لیے؟ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد وآلہ محمد۔ آپ نے اندازہ نہیں کہا جاتا ہے جزانے گرامی کچھ کرو یا نہ کرو، بس نوحہ کرو جنت ملے گی، عزا کرو جنت ملے گی، فرشہ عزا بچھاؤ جنت ملے گی۔ کون سی جنت؟ یہی جنت جو اتنی سستی ہے۔ کیا عزاداری اتنی پست چیز ہے؟ معاف کیجئے، ہاں جنت کی ضرورت ہے، مگر کون سی جنت؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی۔ اور یہ منصف صاحب گئے تو کس جنت میں گئے؟ عزیزان گرامی، ہاں اس جنت کو رہنے دیجئے جو اتنی سستی ہے، اس کو خرید لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، اگر کوئی شخص کی جی مومن کو خوش کرتا ہے، سلام کرتا ہے، وہ جنت خرید لیتا ہے۔ سلام کیجئے جنت خرید لیجئے، مدد کیجئے جنت خرید لیجئے، کسی کا ہاتھ پکڑے جنت خرید لیجئے۔ یہ جنت اتنی سستی ہے۔ توجہ فرمائیے، فرش عزا کے بدلے یہ جنت، کہیں فرش عزا کی توہین تو نہیں ہم کر رہے ہیں؟ کتنی قیمتی ہے توجہ۔ ہاں جنت، کون سی جنت؟ چنانچہ عزیزان گرامی امام صادق علیہ السلام کے دربار، امام صادق کے دربار میں مجلس ہو گئی، فضائل بیان، مسائل بیان، نوحہ، عزا سب۔ اس کے بعد ایک جوان نے دعا کی، اللہم ارزقنا الجنہ، پروردگار ہمیں جنت نصیب فرما۔ امام نے دیکھا، کہا رے جوان تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں دعا کرنا بھی نہیں آتا؟ تم نے مانگا کیا مجلس کے بعد؟ ذکر اہل بیت کے بعد مانگا کیا؟ کہا حضور ہم نے جنت مانگی، اس سے قیمتی شے کون ہے؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے، سب تو اسی کے لیے۔ کہا تمہیں جنت جو تمہیں دعا کرنا نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ کہا سنو، تم جنت میں ہو، تم جنت میں ہو، دعا کرو کوئی دشمن تم کو جنت سے باہر نہ نکالے۔ تم جنت میں دعا کرو کوئی دشمن تم کو جنت سے باہر نہ نکالے۔ اس لیے عزیزان گرامی، دشمن جب لڑنے آتا ہے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ہارا ہوا دشمن دوست بن کے آتا ہے، دوست بن کے آتا ہے۔ ارے بابا آدم کو دیکھیے، جب شیطان ہار گیا اور جناب آدم جنت میں، پھر شیطان دشمن بن کے نہیں گیا، دوست بن کے گیا۔ آواز دی قاسمہما، اس نے قسم کھائی ہوا کے سامنے، آدم کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، ارے میں بڑا ہمدرد ہوں، میری بات مانو، ارے میں بڑا ہمدرد ہوں، میری بات مانو، آگے بڑھو، اس درخت کے پاس جاؤ۔ جب پتا کیا بہرحال جناب آدم کس منزل میں آ گئے اور جنت سے نکال دیا، انہیں دشمن بگیا دوست بن کے۔ امام نے فرمایا لہذا پہچانو، کوئی دشمن نہ آئے جو تم کو اس جنت سے باہر نکالے۔ ارے اس جوان نے عرض کیا، مولا ہم جنت میں کیسے، ہم جنت میں کیسے؟ کھانے کو نہیں، مکان نہیں، پہننے کو نہیں۔ امام نے فرمایا الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کو نہیں مانتے؟
کیا تم ہماری امامت کے قائل نہیں؟ کہا مولا کیوں نہیں، ہم امامت پر قربان ہیں۔ امام نے فرمایا امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت میں رہنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت میں رہنا ہے۔ لہذا امامت کو معمولی نہ سمجھیے، امامت کتنی اہمیت رکھتی ہے، توجہ فرمائیے، منصب کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی اہمیت ہے امامت کی اور اتنی ضرورت ہے امامت کی اور اتنا ضروری ہے امام کو ہونا، توجہ فرمائیے۔ اس لیے امام اصلی منصف ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، جو بظاہر امامت کے قائل نہیں وہ بھی امامت کو مانتے ہیں۔ عجیب جملہ میں نے عرض کیا، الحمدللہ صاحبان فہم، صاحبان عقل، صاحبان شعور توجہ فرمائیں، جو امامت کو نہیں مانتے وہ بھی امامت کے قائل ہیں۔ متوجہ ہے؟ ارے عزیزان گرامی، مسلمانوں کو چھوڑیے، غیر مسلم کو دیکھیے، ہندو کو دیکھیے، عیسائی کو دیکھیے، یہودی کو دیکھیے، ارے بے ایمان کو پوچھیے، ذرا کسی بے ایمان سے کہیے بے ایمان لڑنے آئے گا کہ نہیں؟ یعنی وہ بھی چاہتا ہے بے ایمانی مٹ جائے۔ ارے دھوکے باز کو دھوکے باز کہیے لڑنے آئے گا کہ نہیں؟ وہ بھی چاہتا ہے دھوکہ نہ رہے، ظلم نہ رہے۔ ارے ظالم کو ظالم کہیے لڑنے آئے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے میں اس کا ظالم ہوں، وہ بھی چاہتا ہے کہ ظالم اس کائنات میں نہ رہے بلکہ انصاف والے رہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ظلم کو مٹائے کون؟ ارے ظلم کو مٹائے گا کون؟ متوجہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہر مذہب کا عقیدہ ہے آخر میں ایک ذات آئے گی، ایک ذات آئے گی۔ ہندوؤں سے پوچھئے، یہود سے پوچھئے، عیسائی سے پوچھئے، سب کا عقیدہ ہے آخر میں ایک ذات آئے گی جو آ کر اس دنیا میں ظلم و جور کو ختم کر کے حکومت عادلہ قائم کرے گی، اور ایسی حکومت جو نہ مٹنے والی ہوگی۔ ارے یہ تو غیر مسلمین ہیں، مسلمان سے پوچھئے، مسلمان کہتے ہیں ہاں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ آ چکے ہیں، پردے غیب میں ہیں، توجہ فرمائیے۔ ارے شیعہ کہتے ہیں آ چکے ہیں، پردے غیب میں ہیں، اور باقی مسلمان کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آئے ہیں، آویں گے۔ آویں گے کون؟ ارے امام آوے گا۔ ارے امام آوے گا کیوں؟ دنیا سے ظلم و جور مٹا دے گا۔ ارے انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے ظلم بہت بڑھ گیا، فسق و فجور، ستم گری، قتل و غارت، انتظار کہے کہ آؤ مل کے کسی ایک کو بنایا جائے۔ ارے کسی ایک کو بنایا جائے، آواز دی نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، ہم بنا نہیں سکتے۔ ارے جب نہیں بنا سکتے کیوں؟ کہ اس نے اللہ بنا کے بھیجے گا۔ ارے جب آخری کو نہیں بنا سکتے، بلند آواز سے آواز بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ارے جب آخری کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنایا؟ امام ہم نہیں بنا سکتے، دنیا کہتی ہے، سب کو انتظار ہے کہ نہیں، سب مانتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ بنا لیا جائے گا کسی کو؟ کہا نہیں، اللہ نے آواز دی۔ توجہ فرمائیے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ارے ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا، جب ابراہیم نے امتحان مکمل کیا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے اس جملے پر، لوگوں کا امام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کب بنایا؟ جب امتحان لیا۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟
ارے نبوت کا امتحان نہیں، نبوت دے دی، رسالت دے دی، بخشش ہے، مگر امامت تب دے دی جب امتحان لیا۔ اور جناب ابراہیم نے امتحان کو تمام کیا، پاس نہیں کیا، ارے پاس نہیں کیا بلکہ امتحان مکمل کیا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ یقیناً مجھے احساس ہے کہ بھائی وقت بہت ہو چکا ہے، میں ضرور انصاف کروں گا، بھائی ایسا نہیں ہے، اس لیے میں اسی امام کا ماننے والا ہوں جو عدل و انصاف قائم کرے۔ آپ بھی تو اسی امام کے ماننے والے ہیں نا، مگر بہرحال اگر منصف صاحب کا ذکر کیا شعراء نے، ہم تو ان کا ذکر کریں گے جنہوں نے منصف کو منصف بنا دیا۔ مگر ایک جملہ سن لیجئے، پہلے توجہ فرمائیے۔ پریشانی یہ ہے، میں نے عرض کیا ابھی کہ امامت سب مانتے ہیں، پریشانی یہ ہے جب ہم امامت کی بلندی، امامت کی رفعت، امامت کی عظمت بیان کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ دیکھو یہ علی کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اے بھائی یہ الزام ہے مشورہ بھائی، ارے دیکھو ابھی جو امامت ہم بیان کریں گے آپ کو سننا ہے، ارے دیکھو علی کو رسول سے آگے بڑھایا۔ معاف کیجئے میں ان سے کہتا ہوں ہم رسول کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے۔ اب ہمارا سوال ہے آپ سے، توجہ فرمائیے، ایک سوال ہے آپ سے عزیزان گرامی، بتائیے جب ہم امامت کی رفعت، امامت کی عظمت، امامت کی بلندی بیان کریں گے تو بتائیے سید الانبیاء امام ہیں کہ نہیں؟ رسول رحمت امام ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر اسلام امام ہیں کہ نہیں؟ ارے اگر کوئی کہے گا امام نہیں ہے تو ابراہیم والا کہے گا اب آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہنا۔ اس لیے ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، توجہ فرمائیے، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، اور عزیزان گرامی اور امام بھی ہے۔ اب اگر مسلمان کہے گا ہمارے نبی نبی ہیں، رسول ہیں، حبیب ہیں، مگر امام نہیں ہیں، تو ابراہیم والا کہے گا تب تمہارا نبی کیسے افضل؟ اسی لیے قرآن نے کہا ہوش میں آ جاؤ، ہم نے جب ابراہیم کو امامت دی ہم نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم کی امامت لوگوں تک محدود ہے، ابراہیم صرف لوگوں کے امام ہیں۔ اللہ نے آواز دی وہ خلیل ہے جس کی امامت صرف لوگوں تک محدود ہے، یہ میرا حبیب ہے، لہذا اس کی امامت لوگوں تک نہیں، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں اس کی امامت ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان، کیونکہ بہرحال بہت دور سے آیا ہوں، پر ایک جملہ تو سن لیجئے۔ تو یہ پریشانی یہ ہے کہ ہم بہرحال کچھ مسائل میں توجہ نہیں کرتے۔ جناب ابراہیم خلیل ہیں، حبیب ہے نا بھائی، خلیل کو امامت ہے کہ نہیں؟ تو حبیب کو امامت ہوگی کہ نہیں؟ خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے نا؟ ہماری اردو میں بہرحال اس کا ترجمہ یہی ہے، خلیل دوست، حبیب دوست، یہی ہے۔ اب کیا کریں بھی اردو کی تنگ دامانی ہے، خلیل کا بھی ترجمہ دوست، حبیب کا بھی ترجمہ دوست، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ لیکن خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس میں طلب ہو، جو طالب ہو۔ آپ کے جملے میں وہ ہو، خلیل وہ ہے جو جلووں کے لیے تڑپتا ہے، حبیب اس کو کہتے ہیں جو مطلوب ہو، ہے نا بھائی؟
خلیل طالب ہے، حبیب مطلوب ہے. خلیل جلووں کے لیے تڑپتے ہیں، حبیب ان کے لیے جلنے تڑپتے ہیں. اچھا چلے بھائی چلے، جملہ ذرا مشکل ہو گیا، بچوں کے لیے آسان کر دوں. ابھی بہرحال شاعر صاحب فرما رہے تھے کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں اس امام بارگاہ میں. حالانکہ یاد نہیں ہوگا مجھے خود اس وقت یاد نہیں، 1978 یا 1980 میں آ چکا ہوں میں یہاں. اب آپ بتائیے کتنے برس ہو گئے. بہرحال ایک مجلس وقت پڑھی تھی، الحمدللہ اتنے دن ہو گئے. اس کے بعد پھر بھی کبھی کبھی آنا ہوا ہے کانپور. اب میں آیا، میں نے سنا ماشاء اللہ یہاں ایک صاحب نے کالج بنایا ہے. مثلا مولانا صاحب نے کالج بنایا. اب جب کالج بنایا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں ارے انہوں نے کالج بنایا، اب ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. لہذا جاتے ہیں، حضور یہ بتائیے ذرا ہم کو دیکھیے آپ نے کالج کیسا بنایا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کمرے کیسے ہیں، پرنسپل روم کیسا ہے، لیبارٹری کیسی ہے، لائبریری کیسی ہے. ارے دکھلا تو دیجئے. یعنی دیکھنے کی تڑپ ہے نا بھائی. اور مولانا صاحب کہتے ہیں ارے بھائی فرصت نہیں، کیا کروں، وقت نہیں. تو دیکھنے والا کہتا ہے حضور جب بلائیے گا تب آؤں گا. اگر رات میں بھی بلائیے گا رات میں آؤں گا، سحری کو بلائیے گا سحری کو آؤں، کیونکہ مجھے دیکھنے کی تڑپ ہے. یہ ہے طالب، یہ ہے طالب. متوجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن مولانا صاحب نے کالج بنایا. اس کے بعد سنا بہت بڑے آیت اللہ تشریف لائے ہیں کانپور، فوراً جاتے ہیں. ارے حضور میں نے کالج بنایا ہے، ذرا تو دیکھ لیجئے کالج کیسا ہے، کلاس روم کیسے ہیں، پرنسپل روم کیسا ہے، لیبارٹری کیسی ہے. آیت اللہ کہتے ہیں بھائی فرصت نہیں ہے، مگر ان کو دکھلانے کی تڑپ ہے. کہتے ہیں حضور جب کہیے ڈرائیور بھی بھیجوں گا گاڑی بھی بھیجوں گا. نا بھائی وہ کہتے ہیں حضور جب بلائیے گا تب آؤں گا. ان سے کہتے ہیں جناب آپ کو مجھے دکھلانے کی تڑپ ہے، میں ڈرائیور بھی بھیجوں گا، گاڑی بھی بھیجوں گا، خادم بھی بھیجوں گا، چپراسی بھی بھیجوں گا، مگر تشریف تو لائیے میرا کالج دیکھیے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے آواز دی، وہ خلیل ہے ابراہیم جس نے آواز دی رب ارینی، پروردگار مجھے ایک آیت دکھلا دے. یہ خلیل ہے جو کہتے ہیں پروردگار مجھے ایک آیت دکھلا دے. دیکھنے کی تڑپ ہے، مگر حبیب بستر پر سو رہا ہے. میرے حبیب مجھے دکھلانے کی تڑپ ہے. جبریل جیسا ڈرائیور بھیجوں گا، برار جیسی سواری بھیجوں گا، بستر پر سوتے رہو. صلوات بھیجیے بر محمد. توجہ ہو. آپ بتائیے وہ خلیل ہیں جن کو دیکھنے تڑپ، وہ بھی ایک آیت دیکھنے کی تڑپ ہے، مگر یہ اس بستر پر سو رہے ہیں. کہا گئے جناب جبریل حضور اٹھ جائیے. اس لیے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. میرے حبیب میں اپنی آیتیں دکھلانا چاہتا ہوں. اب جبریل آ گئے، آ جائیے. تو جبریل سے کہتے ہیں رک جاؤ، مجھے ایک اور نیند لینے دو. ارے اگر دیکھنے کی طرف ہوتی تو نیند لیتے، اس کو دکھلانے کی طرف ہے، اس لیے یہ حبیب ہے. آپ بتائیے اگر خلیل کو امامت ہو تو کیا حبیب کو امامت نہ مل جائے؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد.
تو عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، یہ امام الاولین امام الاخرین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اصل امامت ہمارے پیغمبر کے پاس ہے۔ متوجہ رہیے، اصل امامت ہمارے پیغمبر کے پاس۔ غور کیجئے اس نقطے کو، امامت کو سمجھیے، امامت کی بلندی کو سمجھیے، امامت کی عظمت کو سمجھیے، اس لیے کہ آنے والا دن 9 ربیع الاول ہمارے امام کی امامت کا آغاز کا دن ہے، اس لیے اس میں دل تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، لو امامت، مگر امتحان کے بعد ابھی امتحان رہ گیا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار ومن ذریتی، میری ذریت کو، میرے اولاد کو۔ ارے ابراہیم اگر مانگنا ہے نبوت مانگو، اگر رسالت مانگنا ہے رسالت مانگو، اور مانگتے کیوں ہو؟ آپ کو امامت مل گئی، آپ جس کو چاہے اس کو دے دو۔ آپ کا امام ہیں، دے دو جس کو دل چاہے دے دو۔ انتظار کہے کا؟ آواز دی میں امام ہوں، مگر امام کو بھی امام بنانے کا اختیار نہیں۔ ارے جب امام کو امام بنانے کا اختیار نہیں، امت کو کہاں سے اختیار مل گیا؟ تو عزیزان کرام، ہم مانگ لیں امام وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ ارے ابراہیم لوگ کہتے ہیں نبوت افضل ہے، رسالت افضل ہے، وہ مانگو، افضل چیز مانگو اپنے بچوں کے لیے۔ امامت تو لوگ کہتے ہیں بہت معمولی ہے، امامت کیوں مانگ رہے ہو؟ ابراہیم نے آواز دی، میں علم نبوت سے جانتا ہوں نبوت ختم ہونے والی، رسالت ختم ہونے والی، اور جو چیز ختم ہونے والی ہو اسے مان کے کیا کرو؟ امامت کہا امامت ختم ہونے والی نہیں ہے، علم نبوت بتا رہا ہے امامت ختم ہونے والی نہیں ہے، امامت باقی رہنے والی ہے۔ کیوں؟ نبوت کا مطلب ہے وہاں سے خبر لینا، خبریں ختم ہو گئی، نبوت ختم۔ متوجہ رہیے گا، عظیم جملہ عرض کرنا ہے۔ اور رسالت کا معنی ہے اس خبر کو لوگوں تک پہنچانا، خبریں پہنچا دی گئی، سب ختم، رسالت بھی ختم۔ تو امامت کا مطلب کیا ہے؟ جو مسئلے بیان کرنا، 2 آیتیں پڑھنا، 2 تبلیغیں کرنا، یہ امامت ہے؟ آواز دی نہیں، قرآن کہتا ہے وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، نبی ہے خبر دینے والا، رسول ہے خبر پہنچانے والا، امام کون ہے؟ ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ تو امام ہادی ہے، امام ہادی ہے۔ جب تک مسلمان اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے گا امامت کی ضرورت رہے گی۔ مل جل کے بلند آواز صلوات بیچیے۔ خاص طور جوان متوجہ رہیں جو ولایت و امامت سے سرشار ہیں۔ اب ایک یہاں مسئلہ پردہ پیدا ہو گیا، آپ کے لیے نہیں میرے لیے پریشانی ہو گئی کہ نبوت ختم، رسالت ختم، ہم بھی اعلان کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں ختم نبوت کے، ختم رسالت کے، ہم بھی مانتے ہیں ختم المرسلین، خاتم النبیین۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟
ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم. جو چیز ختم ہو جاتی ہے اس کی جانشینی نہیں ہوتی ہے. جو چیز ختم ہے اس کی جانشینی نہیں. اردو میں جانشینی کہیے، عربی میں خلیفہ کہیے. جو چیز ختم ہے اس کا خلیفہ نہیں ہوتا. جو ختم ہے، اچھا اگر خلیفہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیوں آذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل؟ آپ کیسے یہ کہتے ہیں؟ بھائی صاحب، نبوت ختم، خلافت ختم، رسالت ختم، خلافت ختم. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بچوں کے لیے عرض کروں، ایک جملہ سنیے. ایک کالج ہے، یہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر اس میں بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، سب چل رہا ہے. چلا رہا ہے پرنسپل کو جانا پڑا کہیں. جب کہیں جانا پڑا، چاہے سفر پر چاہے کہیں، چنانچہ کالج چل رہا ہے، کام کون چلائے گا؟ وائس پرنسپل. آپ وائس پرنسپل کہیے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. نہیں نا بھائی، کیوں؟ کالج چل رہا ہے، کالج چل رہا ہے، پرنسپل بھی ہونا چاہیے، اگر چلا جائے وائس پرنسپل ہونا چاہیے، نائب ہونا چاہیے، جانشین ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا کالج ہے اس پر تالا چڑھ گیا، بند، کالج ہی بند ہو گیا، تو نہ پرنسپل ہے نہ وائس پرنسپل. متوجہ ہیں؟ بس توجہ فرمائیے گا، نوجوان خاص متوجہ رہیں. تو بھائی کالج ہی بند ہو گیا، اب کام ہی ختم ہو گیا، اب خلافت کیا، اب جانشینی کیا؟ بس اگر وہاں جانشینی نہیں، جانشینی وہاں جہاں کام چلتا رہے، نبوت ختم، لہذا خلافت کا مسئلہ کیا؟ جانشینی کا مسئلہ کیا؟ رسالت ختم، لہذا خلافت کا مسئلہ کیا؟ ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی ایک اور منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں. سرور کائنات کے پاس کوئی مسئلہ، کوئی منصب ہے جس کی خلافت ہے. علی نبوت کا خلافت نہیں، رسالت کا خلیفہ نہیں، اس منصب کا خلیفہ ہے. تو کہنے دیجئے جشن غدیر جشن خلافت نبوت نہیں ہے، جشن غدیر جشن خلافت رسالت نہیں ہے، جشن غدیر تسلسل امامت کا جشن ہے. لہذا تسلسل امامت ہے. امیر المومنین علی خلافت میں پیغمبر کے امامت کے جانشین. پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے امامت؟ کیا منزل امامت؟ کیا رفت امامت؟ اب سب منزلیں چھوڑ رہا ہوں صرف جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور جو فرش اعضاء بچھاتے ہیں ان کو بڑا ان کا ذہن متوجہ کرنے کے لیے. سنیے، فضیلتیں آپ بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ بیان کرتے رہیے، مگر آج میری گزارش ہے شورا سے اور بیان کرنے والوں سے، خطبہ سے، ممبر پر آنے والوں سے ذرا توجہ فرمائیے. ہم کس طرف توجہ دیتے ہیں، دینا کس طرف چاہیے، توجہ فرمائیے. تو امامت کیا ہے؟ سنیے. عام طور پر یہی مشکل مسئلہ ہے. آپ جو ہے بہرحال دیکھیں، ہر انسان اسی چیز کو مانتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے نا بھائی. ہمارے سنی بھائی، ان کے ہاں امامت کے معنی الگ ہیں. ان کے ہاں امامت کا معنی یہ ہے کہ ایک حاکم ہو جو حکومت کرے. اب اسے موقع نہیں میں تفصیل عرض کروں، مجھے اپنی امامت بیان کرنا ہے جو ہم مانتے ہیں، میری امامت نہیں جو ہم مانتے ہیں. سننے کے لیے تیار ہیں کہ تھک گئے؟ اگر تھک گئے یا
اچھا بھائی بار ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کی دعائیں مل جائیں گے. تو میں نے عرض کیا مجھے پورا یاد نہیں 1980 میں آیا تھا کہ کب آیا تھا. شام غریباں کی مجلس یہاں پڑھی تھی میں نے. اس زمانے میں خطیب تھا, واقعی خطیب تھا, ذاکر تھا, بڑی مجلسیں پڑھتا تھا, بڑی میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہے. لیکن آج میں خطیب نہیں ہوں بھائی, یاد رکھیے. میں کشمیر سے آیا ہوں کیونکہ میں یاد بات کشمیر ہی میں رہتا ہوں, وہاں سے آیا ہوں اس مجلس. الحمدللہ آج میں استاد ہوں, مدرس ہوں, ٹیچر ہوں. متوجہ رہیے, خطیب اور مدرس میں بڑا فرق ہے. خطیب کا کام ہے نقطہ پھینکنا, چاہے سامنے سننے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہے نا. سب ایک دوسرے کو دیکھ چاہے سمجھ میں درس سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, ہے نا. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو مدرس آگے بڑھتا نہیں, ہے نا. مگر مدرس کے لیے یہ بھی پریشانی ہے کلاس کون سا ہے نا. اگر پری نرسری ہے تب تو اے فار ایپل بی فار بال کافی ہے. نہیں توجہ فرمائی. ارے اے فار ایپل بی فار بال سی فار کیٹ بچے کو ہاتھ میں دے کے, کیا تصویر دے کے, ہاتھ میں صورت دے کے نام یاد کرائے جاتے ہیں. یاد کرو یاد کرو, اس کو بیچارے پتہ بھی نہیں یہ کیا ہے. متوجہ ہیں کہ نہیں. لیکن 10واں کلاس اگر ہوگا اب وہ نہیں, اب حقیقت معلوم کرنا ہے. تو چھوٹے بچوں کے لیے وہی ہے, خیبر اکھاڑ دو پھینک دو. مگر 10ویں کلاس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کو سمجھ لو. لہذا سمجھ لیجئے, ابھی خیبر بھی پھینک دوں گا, آپ گھبرائیے نہیں, ان کا بھی درس دوں گا, بچوں کا بھی درس دوں گا. ایک جملے میں ایک بلند آواز صلوات بھیجیے. میں نے عرض کیا نا, بہرحال زحمت ہوگی 2-4 جملے سن رہا ہے, مگر بعد میں مجھے دعائیں دیجیے گا انشاءاللہ. توجہ فرمائیے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام 3 یونیورسٹیاں بنائی امام نے, 3, ایک کوفے میں, دوسری بصرہ میں, تیسری مدینے میں. اور اس میں یہ آج کل جو یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس دیکھتے ہیں نا, یہ زوالوجی ہے, یہ باٹنی ہے, یہ کیمسٹری ہے, یہ فزکس ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ اردو ہے, یہ سب امام صادق نے بنائے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ, یہ سب انہوں نے بنائے. ان کے ہاں ایچ-او-ڈی ہوا کرتے تھے, فقہ کا ایچ-او-ڈی زرارہ, توحید کا ایچ-او-ڈی ہشام بن سالم. اگر کوئی آتا تھا پوچھتا تھا مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا, جاؤ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ. ایسا ہے بھائی, موقع نہیں تفصیل کا عرض کرے گا, اشارہ کافی ہے. اسی میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا نیچر, یہ کائنات, اور اس کے ایچ-او-ڈی تھے مفصل ابن عمر. مفصل, اللہ اکبر, وہ آ گئے. بہت مختصر کرنا ہے, وہ آ گئے. کہا مولا آپ نے مجھ کو شیئر کر دیا, میں سمجھ گیا سب. عرش کیا ہے, فرش کیا ہے, آسمان کیا ہے, زمین کیا ہے, شمس کیا ہے, قمر کیا ہے, حجر کیا ہے, شجر کیا ہے, برگ کیا ہے, ثمر کیا, دریا کیا, سمندر کیا, کائنات کا ذرہ ذرہ سمجھ گیا. آپ بتائیے کتنا علم, سب سمجھ گیا, سب کی حقیقت کیا ہے. اب میرا مولا ایک سوال, کہا بولو. کہا مولا سب تو سمجھ گیا سب کیا ہے, اب بتائیے اس کائنات میں آپ کیا ہیں. امام کیا ہے, امام کیا ہے اس کائنات میں. 2 مسئلے بیان کرنے والا یہ ہے, یہی سمجھا امام. کہا مفضل کیا کریں, پریشانی ہے. کہا مولا کیا پریشانی. کہا مفضل اجازت نہیں, لو اذن لنا, اگر اجازت ہوتی تو ہم بتاتے, مگر اجازت نہیں ہے. کرے مولا آپ کو اجازت نہیں. کہا رے مفضل کیا کیا جائے. کہا مولا کیا آپ اپنا علمی کمال بتانا چاہتے ہیں کہ امام کے پاس علم کتنا ہوتا ہے, نالج کتنی, عالم کتنا ہوتا ہے امام. کہا مفضل کیا کہہ رہے ہو, العلم ایسر من ذالک, علم ہمارے کمال کی معمولی کرن ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی,
ابھی عرض کروں گا علم کیا ہے. علم ہمارے کمال کی یہ جملہ یاد رکھے معمولی کی رہا مگر کیا ورنہ ہم بتاتے ہمارا مقام ہماری منزلت ہمارا مرتبہ خدا کے نزدیک کیا ہے. ارے مولا اجازت کیوں نہیں؟ ارے کام مجھے کو کیا میرے دادا علی کو اجازت نہیں. کیوں وہ ممبر پر آتے تھے کہتے تھے ہاں ہونا علم کما یہاں پر علم کا سمندر ہے مگر دیں گے کس کو؟ کوئی دینے والا نہیں. ارے مولا اس لیے تو سامنے تھے دے دیجیے توجہ فرمائیے. اور آج ہمارا جوان یہ سوال کبھی کبھی کرتا ہے اور کرنا چاہیے, اس پر سوچنا چاہیے, اس پر فکر کرنی چاہیے. اگر باپ العلم نمبر پر آ گئے, اگر علی نمبر پر آ گئے اور فرمایا کہ میں آسمان کے راستے سب جانتا ہوں, اور فرمایا اگر مجھے عرب موقع دیتا اس پانی سے گھر گھر روشن کرتا. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور علی نے فرمایا آنے والا زمانہ ہوگا ہر انسان کے ہاتھ میں اس کے گھر میں ایک شیشہ ہوگا, شیشے میں ایک لائٹ ہوگی, اس میں مشرق والا مغرب والے کو دیکھے گا. ہے کہ نہیں؟ آپ کے جیب میں نہیں ہے؟ آج تو جیب میں ہے سب کے, صرف گھر ہی میں نہیں, اب تو سب کے جیب میں ہے. مگر بچہ سوال کرتا ہے تو اگر علی کے پاس اتنا علم تھا تو بنایا کیوں نہیں؟ ارے بناتے, بجلی بناتے, موبائل بناتے, کمپیوٹر بناتے, ارے بنایا کیوں نہیں؟ مولا کیوں نہیں بنایا؟ آواز دی سنو, امامت کی ذمہ داری. علم نور ہے, علم شمع ہے, یہ اس کے ہاتھ میں دے دو جو اندھا نہ ہو. اس لیے اگر شمع اندھے کے ہاتھ میں آ گئی اپنے ہی گھر کو جلا دے گا. علی فرماتے ہیں امامت کائنات کو جلانے کے لیے نہیں آئی ہے, روشن کرنے کے لیے آئی ہے. اور علی نے اس وقت فرمایا مگر آج ثابت ہو گیا ذرا سی ٹیکنالوجی مل گئی, ذرا سا علم مل گیا, ابھی پورا علم نہیں ملا, ذرا سا علم مل گیا, سپر پاور بن کر دنیا کو جہنم بنا دیا. ارے کہاں سکون ہے, کہاں امن امان ہے؟ ہر جگہ جنگ, ہر جگہ پریشانی. کیوں؟ ارے ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں انسان کو مارنے کے لیے. ارے کوئی ایسی چیز بنا جو انسان کو حیات دے. متوجہ ہے کہ نہیں کہ جو اندھے ہیں ان کو علم کی شمع مل گئی, دنیا کو جہنم بنا دیا. مگر جہاں ولایت کا نور ہے, نہیں توجہ فرمائی, جہاں امامت کی بنیاد ہے, جہاں ولی فقیہ ہے, ترقی بھی ہے, دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال. میں سمجھتا ہوں بس آپ تھک گئے, بس زیادہ سے زیادہ عرض نہیں, مگر کیا کروں, میرا موضوع رہے گا, 2 جملے عرض کرنا ہے. مگر ایک بات اور سنیے, دیکھیں ممبر ہے سچ بولنے کی جگہ, میں سچ بولتا ہوں, آپ بھی سچ بولیے گا. مطمئن آپ سچے ہیں بھائی, صادقین کے ماننے والے سچے ہی ہیں. اگر کبھی کبھی ادب مانیہ ہو جاتا ہے, دیکھیے اگر تھک جائیں گے آپ سچ بولیے گا, یوں میں پیچھے, لیکن بعد میں باہر نہ کہیے گا آیا تھا کشمیر سے تو 2 گھنٹہ پکڑا, باہر نہ کہیے گا, کہنا ہے تو یہی کہیے. ایک صلوات بھیجیے ہے. اللہ, ارے چلا توجہ عزیزان گرامی, بس مقام پر پہنچ گیا. کام مفصل, علم ہمارے کمال کی معمولی تجلی, معمولی کرن ہے. کہا پھر مولا امام, کہا سنو امام کیا ہے, سنیے امامت کیا ہے, اور سوچتے رہیے اور اس پر فکر کرتے رہیے. کہا سنو, ان الامام
مکرٌ من ارادۃ اللہ۔ امام اس چشمے کو کہتے ہیں جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ توجہ، امام وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ارے اسے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ تو فضیلتیں ہیں اپنی جگہ، خیبر اکھاڑنا، خندق پھینکنا، وہ اپنی جگہ۔ سنیے امام نے فرمایا امام وہ چشمہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کشمیر چلے آئیے، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، ہے نا، وہاں چشمے دیکھیے گا۔ اسی لیے کشمیری میں چشمے کو ناگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، انت ناگ، کوکر ناگ، ویری ناگ، کیسے ناگ، یہ سب چشمے ہیں۔ چشمہ کہتے ہیں اس گہرائی کو جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، اب اگر وہاں جا نہیں سکتے، نل کو دیکھا ہے نا، نل ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، متوجہ ہیں؟ نوجوان متوجہ رہیں، دیکھیں نل سے پانی نکلتا ہے، چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ ایک شخص کو پیاس لگ گئی، ارے مر رہا ہوں، میں نے کہا کیوں مر رہے ہو بھائی؟ پیاس، کہا جاؤ پانی پیو۔ وہ گیا پانی پینے، پانی پی کے آیا، کہا پانی نے مجھے زندہ کر دیا۔ سچ ہے نا بھائی؟ دوسرے صاحب آ گئے، ارے پیاس، میں نے کہا جاؤ پانی پیو۔ وہ پانی پی کے آئے، کہا چشمے نے مجھے زندہ کر دیا۔ آپ بتائیں وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ سچ کون بول رہا ہے؟ کہیں شرک تو نہیں؟ اس نے کہا پانی، اس نے کہا چشمہ، ایک ایک جملہ یاد رکھیے گا، امامت عرض کرنا ہے، کیا شرک تو نہیں؟ کہا نہیں، یہ شرک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے چشمے کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے خزانے میں، پانی خزانے میں ہے۔ میں نے کہا کہاں پر؟ کہاں آنکھوں سے غائب ہے، زمین کے اندر، زمین کے اندر آنکھوں میں سے غائب پانی کا خزانہ۔ اب جس کو پیاس لگ جاتی ہے وہ جاتے چشمے پر پیتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا، تو کہا میں خزانے کے پاس جاؤں گا۔ کتنا اترنا پڑے گا؟ کتنا اترنا پڑے گا؟ یہی راز ہے، جو چشمے چھوڑ کر خزانے پر جانے لگے وہ ڈوب گئے، واپس نہیں آئے۔ متوجہ ہیں؟ کہاں پانی پینا ہے چشمے کے پاس جانا پڑے گا، خزانے کے پاس پہنچ نہیں سکتے، ہے تو پانی خزانے کا مگر دیتا ہے چشمہ، خزانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس اللہ نے آواز دی، کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ۔ اللہ نے آواز دی، میں پوشیدہ خزانہ۔ ارے کہے کا خزانہ ہے؟ پیٹرول کا؟ اچھا کوئلے کا خزانہ ہوگا؟ اچھا سونے کا؟ وہ تو کہتے ہیں میں خزانہ ہوں، پوشیدہ خزانہ، کہے کا دکھائی نہیں دیتا، پیٹرول کا، گیس کا؟ آواز دی نہیں، میں اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ، میں حیات کا خزانہ، میں علم کا خزانہ، میں رزق دینے کا خزانہ، میں مال دینے کا خزانہ، سب کچھ میں دیتا ہوں، مگر جس چشمے سے دیتا ہوں وہی ہے امامت۔ ایک سلامات بھیجیے بر محمد وآل۔ آواز دی، جو سب دیتا ہوں میں، حیات میں، علم میں، رزق میں، سبھی میں دیتا ہوں، کچھ نہیں، مگر جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کو امامت کہتے ہیں۔ متوجہ رہیے، اسی چشمے کو امام کہتے ہیں، متوجہ رہیے۔ تو اگر پینے والے، پانی پینے والے نے کہا پانی نے مجھے زندہ، چشمے نے مجھے زندہ کیا تھا، آپ نے اس کو شرک کی لیبل نہیں لگائی ہے،
تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ دیتا ہے، چشمہ ہے امامت محمد ہم کو دیتے ہیں، علی ہم کو دیتے ہیں، حسن ہم کو، ایک صلوات تو بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی بس یہی راز ہے آخری جملہ یقیناً، اسی لیے علی نے فرمایا سنیے فضیلت، علماء سے کہیے بیان کریں یہ فضیلتیں، اسی لیے علی نے کہا ہم کو عالم نہ کہو، ہم کو عالم نہ کہو، عالم وہ ہوتا ہے جس میں علم ہوتا ہے، ہم عالم نہیں ہیں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، میں وہی بس عزیزان گرامی متوجہ رہیے، بس کمال تک پہنچ گئے آپ، مگر اس چشمے کی یا اس کنویں کی خاصیت ہے، آخری جملہ سن لیجیے، خاصیت وہ یہ ہے کہ کبھی پانی برابر رہتا ہے نا بھائی، آپ جہاں چشمے کو دیکھیں، آپ نے کہا نا کشمیر چلیے وہاں دکھا دوں گا، پانی برابر، جب پانی برابر ہوتا ہے جو چاہے پیے، کوئی لوٹا لے کے جاتا ہے، کوئی جگ لے کے جاتا ہے، کوئی بالٹی لے کے، کس سے مانگنا ہے نہیں، مگر کبھی کبھی یہ پانی نیچے چلا جاتا ہے، آپ دکھائی نہیں دیتا، سورہ ملک کی آخری آیت پڑھیے گا، غور کیجئے گا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، جب اس کنویں کا پانی نیچے چلا جائے، آپ کو دکھائی نہ دے، فمن یأتیکم بماء معین، تو آپ کو کون پلائے گا، آپ کو کون پلائے گا، وہ تو چلا گیا نیچے، اب آپ کے ہاتھ میں بالٹی نہیں ہے تو بلی کیسے بھر دیجیے گا، آپ کے پاس لوٹا نہیں ہے تو مگر بھر دیجیے گا اسے، متوجہ رہیے متوجہ رہیے، تو کیا کرنا پڑے گا، کہیے کہ جب پانی نیچے چلا گیا اب آنکھوں سے غائب، اب بالٹی اٹھائیے، رسی باندھیے تو کھینچیے، ارے کھینچیے، قرآن کہہ رہا ہے کھینچیے، اب کھینچتے رہیے تو پوجیے، کہا نہیں مجھے فرصت نہیں، مجھے فرصت نہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، تو اس کے پاس جائیے جس نے کھینچا ہے اس قرآن آواز دے رہا ہے، ساتھ میں امام فرماتے ہیں سورہ ملک کی آخری آیت، جب تک پانی برابر ہے زمانہ ظہور، امام سامنے ہے، علی سامنے پوچھو، حسن سامنے پوچھو، حسین سامنے پوچھو، پانی برابر ہے، پانی برابر ہے، مگر جب پردے غیب میں چلا گیا، آپ گردہ غیب میں چلا گیا، پانی پینا ہے نا، کیسے پیو گے، ارے ڈول اٹھاؤ تو کھینچتے رہو، ارے کھینچتے رہو، جو کھینچنے والا ہوتا ہے اسی کو نائب امام مجتہد کہتے ہیں، آپ کو کھینچیے کیوں، آپ کو کسی نے روکا ہے، کھینچے، ہم سلام کریں گے کہ ایک مجتہد کا اضافہ ہوا، ہندوستان میں، کانپور میں، کشمیر میں، کھینچتے رہیے، عہد کا ہے کا، اگر وہ کھینچ سکتے ہیں عراق والے، آپ نہیں کھینچ سکتے، کھینچیے، ہم کہیں گے ایک مجتہد کا اضافہ ہوا، اور اگر فرصت نہیں ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، تو اس کے پاس جائیے، جس نے کھینچا ہے اسی کو تقلید کہتے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات، بر ہمارے بہت سے بھائی الحمد خدا ان کو سلامت رکھے اور علم میں اضافہ فرمائے، ہم تو دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اخباری ہیں، ارے میں اخباریوں کی قدر کرتا ہوں، سلام کیجیے اخباری کو، کیوں؟ اس لیے اخباری خود مجتہد ہوتا ہے، توجہ توجہ، بڑے علم میں مجھے کسی کے خلاف نہیں، مگر میں اپنی حقیقت،
اخباری خود مجتہد. کیوں؟ اس لیے کہ کھینچنے والے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے. متوجہ رہیے. ایک گروہ جن کو اصولی کہتے ہیں، جیسے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہی، یہ کہتے ہیں کہ ہم چار کنوں سے کھینچیں گے، قرآن سے کھینچیں گے، حدیث سے کھینچیں گے، عقل سے کھینچیں گے، اجماع سے کھینچیں گے، چار کنویں، مگر کھینچتے ہیں. متوجہ کہ نہیں؟ اخباری مجتہد کہتے ہیں نہیں بھائی مجھ میں طاقت نہیں، قرآن سے کھینچ نہیں سکتا، عقل سے کھینچ نہیں سکتا، اجماع سے کھینچ نہیں سکتا، میں صرف اخبار سے کھینچوں گا. وہ کہتا ہے میں اخبار سے کھینچوں گا، وہ بھی کھینچتا ہے، بیٹھا نہیں رہتا. میں نے کہا تب تو میرا سلام کہ ہمارا ایک مجتہد کا اضافہ ہوا. کہا نہیں میں کانپور میں رہتا ہوں، کشمیر میں 4 حدیثیں مجھے یاد ہیں. میں نے کھینچا، کہا نہیں. کھینچا، کہا نہیں. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا شیخ صدوق نے لکھا ہے. شیخ صدوق نے لکھا ہے تو آپ نے بھی تو نہیں کھینچا، آپ بھی تو کسی کے پاس گئے. اور فرق یہ ہے، آپ کہتے ہیں شیخ صدوق نے لکھا، ہم کہتے ہیں حضرت آیت اللہ سیستانی نے لکھا. آپ مردہ مجتہد کے پاس جاتے ہیں، ہم زندہ مجتہد کے پاس. ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. زندہ جزاک اللہ. ارے 22 برس کا نوجوان، 30 برس کا نوجوان کہتا ہے میں اخباری ہوں. اگر آپ واقعی کھینچتے ہیں میں سلام کروں گا، میں آپ کا جوتا اپنے سر پر رکھوں گا، لیکن کھینچیے تو. ہاں نہیں شیخ صدوق نے لکھا ہے، شیخ توسی نے لکھا ہے، آپ بھی کسی مجتہد سے لیتے ہیں. لیکن بہت سے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. میں نے کہا پھر؟ کہا ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. ارے معاف کیجیے، تقلید معصوم کی نہیں غیر معصوم کی ہوتی ہے. تقلید اس کی ہوتی ہے، تقلید اس کی ہوتی ہے جو امامت کے کنویں سے پانی کھینچتا ہے. امامت کی تقلید نہیں، وہ خود پانی ہے، لہذا امامت کی اطاعت ہوتی ہے. امام کی اطاعت بس ختم کیا. زحمت آپ کو بہت دے دی، بہت زحمت دے دی. اب آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ تھک گئے ہوں، مگر مجھے ایک شکوہ رہے گا، مجھے ایک شکوہ رہے گا، کیونکہ ہم کو انصاف کرنا ہوگا اپنے ساتھ. منصف بن جائیے. توجہ فرمائیے، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، آپ نے اس پر میری تعریف نہیں کی، مگر آپ کو کرنا چاہیے تھا. وہ میں نے یہ کہا تھا امامت وہ چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی پڑھ مانتے ہیں، جس کو غیر مسلم بھی انتظار کرتے ہیں. یہ توجہ سے سنیے اور اس کے بعد اس پر سوچئے. غیر مسلم، مسلمانوں کی بات چھوڑیے، غیر مسلم بھی امامت مانتے ہیں. جملے سنیے بس، بعد میں نے آپ کی زحمت تمام کی، اسی لیے اس کو محسوس کیا، بیان کیا. علامہ اقبال نے کہتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے محکوم. اگر آپ کو دیکھنا ہے قوم زندہ ہیں کہ نہیں،
اے شعراء کرام میں آپ کا خاتم، اے شعراء کرام میں آپ کا جوتا اٹھاؤں گا، سر پر رکھوں گا، اے خاتمین، اے ذاکرین، اے واعظین، اے نواخانوں، ذرا اس انصاف کرو، منبر کے ساتھ، کلام کے ساتھ، خطابت کے ساتھ انصاف کرو۔ اس لیے کہتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ اگر یہ دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھو لباس کیسا پہنتے ہیں، یہ نہ دیکھو کھاتے کیا ہیں، یہ نہ دیکھو سوچتے کیا ہیں، یہ نہ دیکھو کاروبار کیسے کرتے ہیں، یہ نہ دیکھو، پھر یہ دیکھو ان کی فکر بلند ہے کہ نہیں، فکر بلند ہے کہ نہیں۔ اگر سستے جملوں پر ہم رہ گئے اس کا مطلب ہم زندہ نہیں۔ ارے کیا عرض کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں، ارے انصاف کرو شعراء، اے خطبہ انصاف کرو۔ معمول قوموں کے حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ اگر دیکھنا ہے ہمارے قوم کو جوان زندہ ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھو اس کی فکر کتنی بلند ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اور اگر معمولی فضیلت پر خوش ہو رہا، بس میں نے نوحہ پڑھا، بس کام اتر گیا، اس کا مطلب ہے اس کو حیات نہیں ملی۔ معاف کیجیے گا مجھے، توجہ فرمائیے، یہ ذوق سے کھاتا ہے ادب کے چمن کو، اور یہ فکر جب بلند ہو جاتی ہے، امامت کی فکر، یہ انسان کو بلبل بناتا ہے۔ کاہے کا بلبل؟ کشمیری باغوں کا بلبل، کشمیری باغات کا بلبل نہیں، امامت کے بعد کا بلبل بناتا ہے۔ توجہ توجہ، آخری جملہ کرنا کہنا ہے، اسی لیے بہت اہم جملہ ہے، میں نے آپ کو تھکا دیا۔ عزیزان گرامی، یہ باغ ایسا ہے، اس میں بلبلیں آنے کی، اس میں بلبلیں آنے کی، ہاں کیسی بلبلیں، اللہ اکبر، جو امامت کا شوق رکھتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، دوستو سنو، توجہ سے سنو، غیر مسلم مانتے ہیں امامت کو، فرماتے علامہ اقبال اس وقت کو یاد کرو جب جرمنی کو زوال آ رہا تھا، جب جرمنی کو زوال آ رہا تھا، ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، علم ان کے پاس تھا، سیاست ان کے پاس تھی، اقتصاد ان کے پاس تھا، مگر ان کو جب زوال آنے لگا تو ان میں سے ایک اٹھا، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی، ایک انگریز اٹھا، وہ کون تھا؟ نتشے اٹھا، اس نے کہا، اے قوم والو، کیوں مر رہے ہو، کیوں مایوس ہو رہے ہو، سنو، جو اس دنیا میں آخر میں ایسی حکومت قائم کرے گا جو فنا ہونے والی نہیں ہوگی، وہ ہم ہی میں سے ہوگا۔ ارے نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ، چلیے نہ فرمائیے، مگر مجھے بنایا۔ اس نے قوم کو درس دیا کہ اس دنیا میں ایک حکومت قائم ہونے والی ہے، مگر جو قائم کرے گا وہ ہم ہی میں سے ہوگا۔ توجہ فرمائیے، مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو، ارے نقلی مہدی بنا کر اپنی قوم کو زندہ کیا۔ اب جس کے پاس اصلی مہدی سو رہے ہیں، ارے اب مت سوئیے، اس جملے پر مت سوئیے، اس جملے پر مت سوئیے۔ اس نے امامت کا تصور کو دیا، اس سے زندہ کیا اپنے وطن کو، نقلی مہدی بنا کر۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو اصلی مہدی ہے۔ اگر الحمدللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بلند آواز میں پکاریے، نعرہ حیدری۔ یا علی مراد نہیں ہے علی ابن ابی طالب، یہ یاد رکھیے گا۔ غدیر میں جس پہلے کا اعلان کیا جناب پیغمبر نے، وہ صرف علی ابن ابی طالب نہیں، بلکہ فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ اسی طرح جیسے وہ سب محمد ہیں ویسے سب علی ہیں، صلوات بس ختم، بس ختم کیا۔ لہذا آج ان کا ساتھ دیجئے جو امام زمانہ کی حکومت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، بس اب ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ چلیے۔ آج دشمن بہت سازش کر رہا ہے، ہاں یہ سازشیں ہو رہی ہیں، بس یہ کیا کہو لبیک حسین، کہو لبیک یا علی، یہ کیا کہتے ہو لبیک یا سیستانی، یہ کیا کہتے ہو لبیک یا خامنئی،
یہ مت کہو مجلسوں میں معاف کیجیے گا. ہم کہتے ہیں لبیک یا سیستانی، ہم سیستانی کے ساتھ ہیں، ہم خامنئی کے ساتھ ہیں. نہیں، یہ امام بارہ ہے. متوجہ رہیے، دشمن آ گیا اس کو گرانے کے لیے، دشمن آگے بڑھ رہا ہے، میں گرا دوں گا، میں گران دوں گا. یہ مولانا صاحب آگے نکلے، کہا میں بچاؤں گا، میں بچاؤں گا. آگے بڑھ گئے. آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ارے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا مولانا صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مطلب کیا آپ مولانا کے ساتھ ہیں؟ نہیں، یعنی انہوں نے علم اٹھایا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امام بارے کے ساتھ ہیں. لہذا ہم کہتے ہیں لبیک یا سیستانی، کیونکہ سیستانی نے علم اٹھایا ہے. ہم کہتے ہیں لبیک یا خامنئی، ہم خامنئی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم امام زمانہ کے ساتھ. کسی قوم کے پاس حیات کے زندگی کی علامت کسی قوم کے پاس نہیں، آپ کے پاس آپ کے پاس ہے. علامت آپ کے پاس ہے. کیا ہے؟ کہاں ہے؟ سنیے، آپ کہیں گے جس ملک کا صدر وہاں جھنڈا جھک جاتا ہے. ارے جھنڈا جھک گیا مطلب کیا ہے؟ صدر مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، مگر جہاں جھنڈا کھڑا ہے مطلب یہ ہے کہ صدر بھی زندہ، وزیر اعظم بھی زندہ. ارے ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم کہیے. پکاریے دنیا کو، حیات ہمارے پاس ہے. لے لو لے لو لے لو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دنیا کو بلائیے. لہذا ایسا جملہ نہ کہیے آیا ہوا ہی بادشاہ ہے. ورنہ کل امام زمانوں کو کیا جواب دیجیے گا؟ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا ہے مسلمان آئے ہندو نہ آئے، ہندو پابندی نہیں لگاتا ہے ہندو آئے مسلمان نہ آئے. ڈاکٹر ڈاکٹر ہے. ارے جب دنیاوی ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتے ہیں، کیا امام زمانہ پابندی لگائے گا؟ آ جاؤ آ جاؤ، لے لو، تمہارے پاس کیا ہمارے پاس حیات ہے. بس آخری ختم، تمام. کیوں؟ کنواں ہمارے پاس ہے، حیات دیتے ہیں. اور کتنی ذمہ داری ہے امام کی. چنانچہ آپ دیکھیے میدان کربلا میں جہاں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ انصاف کیا. کتنے بڑے منصف تھے حسین. عزیزان گرامی، وہ حسین جو ہر ایک کے سراہنے پہنچ گئے، ہر ایک کے سراہنے پہنچ گئے. ارے تھک گئے حسین، مگر ہر ایک کا لاشا تو اٹھایا نا، ہر ایک کا لاشا اٹھایا، کسی کو نہیں پکارا. قوت تھی، طاقت تھی. مگر جب اکبر کا لاشا اٹھایا تو کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ بنی ہاشم کے بچوں کو تو پکارا نا. بنی ہاشم کے بچوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اکبر 18 برس کا جوان، یہ لاشا اٹھانا ہے، تم میری مدد کرو. عزیزو، اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، مگر جب 6 ماہے کا لاشا اٹھایا کس کو پکارا؟ ارے کس کو پکارا؟ بنی ہاشم کے بچوں کو، عباس کو، علی اکبر کو نہیں. ارے جب اشبہ عسکر کا لاشا اٹھایا آواز دی شیعتی، اے میرے شیعو.
میرے شیعہ آ جاؤ، میرے اصغر کا لاشا اٹھایا نا، مگر کیوں پکارا شیعوں کو؟ ارے روک الگ الگ، اس لیے اصغر کو توجہ فرمائیے تو تصور فرمائیے، کربلا پہنچ جائیے، اکبر کے وجہ ہم کو پکارا ہے، اصغر کا لاشا اٹھائے تو ہم کو پکارا، کیوں؟ شیعوں کی ضرورت آواز دی، اکبر کو مجھے دفن نہیں کرنا ہے، اصغر کو دفن کرنا ہے۔ مولا حسین یہ بتائیے، اگر اکبر کو، کیوں؟ وہ بھی تو بیٹا ہے، دفن کر دیجیے، کیا عباس پیارا نہیں؟ دفن کر دیجیے، یہ اصغر کو کیوں دفن کر رہے ہیں؟ ہم کو پکار رہے ہیں، کیا اتنا بھاری ہے یہ لاشا؟ آواز دی، نہیں سنو، اصغر کو کیوں دفن کرنا ہے؟ سنیے، امامت عرض کر رہا ہوں، آواز دی، امام اللہ کے ارادے کا چشمہ ہے، اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے امام سے، چاہے مصیبتیں ہوں، سب سے بڑی مصیبت۔ میں نے کہا مولا فرمائیے، آواز دی، اللہ کی صفت ہے، پڑھو دعا، یومن اظہر الجمیل وستر الجلیل، اے وہ خدا جو نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے، برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اے وہ خدا جو نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے، عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ حسین نے آواز دی، میں اسی اللہ کی ارادے اور اس کے صفات کا آئینہ ہوں، مجھ میں یہ صفت ہے، ان یزیدیوں میں اگر ذرا نیکی ہوتی میں دنیا میں پھیلا دیتا، اگر اتنی نیکی ہوتی ذرا سی میں دنیا میں پھیلا دیتا، مگر یہ اتنے برے ہیں، انہوں نے اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ تصور، میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ چلیے۔ ارے مولا ہوا کیا؟ حسین نے آواز دی، اے امت مسلمہ، میرا احسان ہے تم پر، یہ کتنا بڑا عیب ہے امت مسلمہ کے لیے، اگر یہودی پوچھیں گے، اگر عیسائی پوچھیں گے، جب کوئی حملہ کر کے آتا ہے نا تو اس طرح حملہ کرتے ہیں، کہتے تم نے حملہ کیوں کیا؟ کہتے مجھے مارنے آیا تھا۔ تم نے حملہ کیوں کیا؟ یہ پتھر مار رہا تھا۔ تم نے حملہ کیوں کیا؟ یہ میرا گھر لوٹنے آیا تھا۔ حسین فرماتا، کیا اصغر بھی کسی کا گھر لوٹتا؟ کیا اصغر بھی کسی کو قتل کرتا؟ ارے یہ کتنا بڑا، اگر امت مسلمہ سے پوچھا جائے اصغر کو کیوں قتل کیا، اے امت مسلمہ میں تمہارے عیب پر پردہ ڈال، پردہ رہے، اللہ اکبر، یوم نظر الجمیل وستر الکبیر، حسین سے کیوں کو ظاہر کرنے والے، برائیوں پر پردہ ڈالنے والے، ارے یہاں اصغر کو چھپایا، مگر جب گھوڑے سے خود گر گئے، خود جب گر گئے، شمر آیا خنجر لے کے، کہا شمر یہاں مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ تم تو نام کے مسلمان ہو نا، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو نا، ارے میں تمہارے عیب پر بھی پردہ ڈالوں گا، یہاں پر مجھے قتل نہ کرو، اس گود علی میں لے جاؤ جہاں کوئی دیکھنے نہ پائے۔ ارے عزیزو حسین، اس گودالی میں شمن کے ہاتھ میں خنجر، مگر عزادارو ان منصف صاحب کے بچوں سے، ان کی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے بابا اس دنیا سے گئے، سرحانے تو آپ تھے نا، پانی تو آپ نے پلایا نا، ارے جنازہ تو اٹھایا نا، مگر ہائے حسین کو پانی کا، ارے سرانے کون تھا؟ ارے شمر کا خنجر، ارے شمر کا خنجر تھا، عزادارو جب شمر کا خنجر چلا، اللہ اکبر، سر جدا ہو گیا، یہ خبر کون لے جاتا خیمہ گاہ؟ کون کسی کو بتائے تمہارا سرپرست مارا گیا؟ ارے ایک ذوالجلال نے آواز دی، مولا یہ خدمت میں کروں گا،
پیشانی کو خون حسین سے مل لیا، خیمے کی طرف دوڑا، دروازے پر پہنچا، اہل بیت مصیبتا، اہل بیت واویلا، حسین قتل کیے گئے۔ ارے سکینہ نے سنا، زینب سے فرمایا بھوبی اماں بابا آ گئے، بابا آ گئے، مجھے جانے دیجئے، میں بابا کا استقبال کروں۔ عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے اور سکینہ آ گئی، کیا دیکھا سلجھنا تو آیا ہے مگر سوار رحمان تو آیا ہے مگر بابا۔ ارے کیا پوچھا، ارے جو پوچھا سکینہ نے آپ کو جواب دینا ہے۔ ارے جیسے بیٹیوں کی تمنا، اے منصف صاحب کی بیٹی ہو، اے منصف صاحب کے بیٹو، تم نے تو پانی پلایا۔ سکینہ نے پوچھا یا جواد ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ بتا دے میرا بابا پیاسا ہی مارا گیا، ارے کسی نے پانی نہیں پلایا۔ عزاداروں پانی پلاؤ، حسین کو پانی پلاؤ، سکینہ کو تسلی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت فدائك عليك مني سلام الله يا أبا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى الہی پروردگار تجھے سکینہ کے رونے کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے اس رونے کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں محشور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب زینب کے رونے کا پروردگار، اور امام مظلوم کی مظلومیت کا، مظلومین کو پنجے ظلم سے آزاد فرما، ظالمین کے پلانوں کو نیست نابود فرما۔ خداوند اگر یہ استقبال مستقبرین ظالمین امریکہ اسرائیل حنود سامراج یہود سامراج اگر قابل ہدایت ہے ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان سے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مظلوموں کو عزت و آبرو عنایت فرما، فلسطین کے مظلوم پر رحم فرما، ان کو آزادی نصیب فرما، فلسطین مجاہدین کو کامیابی نصیب فرما، وہاں کے بچوں کو نظر لطف عنایت فرما۔ پروردگار ایران و عراق جہاں جہاں دنیا میں مسلمان اور عزاداران امام حسین ہیں، پروردگار ان کے جان مال عزت آبر و ناموس کو محفوظ فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما، ہم بھی بیمار ہم کو شفاء کلی عنایت فرما۔ پروردگار بجاہ محمد وآل محمد ہمارے تمام پریشانیوں کا ایک علاج ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں محشور فرما۔ خدا بندہ بجاہ محمد وآل محمد جو ہمارے نوجوان بھی روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عنایت فرما، جن کے پاس روزگار ان کو ترقی اضافہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، ان کو بلند بلند کامیابی نصیب فرما۔
परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा। तमाम मोमिन मोमिना जो आदम से लेकर आज तक आज़ादारान इमाम हुसैन इस दुनिया से चले गए, हुज़ार की अरवा, मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा और ख़ास तौर साहिबान नज़र के अरवा और जनाब मुंसिफ अली इब्न सैयद नज़ीर, परवरदिगार उन सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। जो हमने बयान किया, जो हमने आपने बयान किया, इसको सब सजा के जनाब हुसैन की खिदमत में पेश करके इसका सवाब तमाम मोमिनात अपने अरवा, मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा, ख़ास तौर जनाब मुंसिफ अली इब्न सैयद नज़ीर अहमद की रूह को ईसाल फरमाने। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत कर। मातम हुसैन मौला आप तमाम मोमिनीन से मुतमाना गुजारिश है कि नज़र मौला आप लोग नोश करते जाएंगे तमाम मोमिनीन से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या हुसैन।